سورہ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفجر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ فجر گواہ ہے، اور 10 راتیں اور جفت اور طاق، اور رات جب وہ جانے لگے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بلند عمارتوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند ان ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کی قوم کے ساتھ، جنہوں نے وادیوں میں مکان بنانے کے لیے چٹان تراشے، اور لشکروں والے فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بڑی سرکشی کا ارتکاب کیا اور ان میں بہت فساد پھیلایا۔ اس کے نتیجے میں تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور تمہارا رب پناہ کی جگہ بھی ہے۔ لیکن ناقدردان انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اتنا معزز ہوں کہ میرے رب نے بھی میری عزت کی ہے۔ اور جب اسے اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے بلا وجہ میری تذلیل کی۔ دیکھو، ایسا بے سبب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس پستی کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے، اور میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا پی جاتے تھے، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ جیسے تم سمجھتے ہو اس طرح ہرگز نہیں ہوگا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی۔ تمہارا رب آئے گا، ملائکہ صف بستہ ہوں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ یہی دن ہوگا کہ وہ انسان نصیحت قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت قبول کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اخروی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ سو اس دن نہ کوئی اس مالک یوم الدین کے عذاب کا سا عذاب دے سکے گا، اور نہ کوئی اس کی گرفت کی سی گرفت کر سکے گا۔ اے نفس مطمئنہ، یعنی وہ وجود جسے اللہ کی طرف سے طمانینت بخشی گئی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اسے پسند کرنے والا ہے اور اس کا پسندیدہ ہے۔ اور اللہ فرمائے گا میرے بندوں میں جا مل، اور میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ البلد پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یوں نہیں جس طرح تم سمجھتے ہو، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، جب کہ تم اس شہر میں بطور فاتح اترنے والے ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی اور اس کے بیٹے اسماعیل کی، کہ ہم نے انسان کو یقیناً محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خلاف کسی کا بھی زور نہیں چلے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال لٹا دیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ؟ اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں اونچے اور نمایاں راستے بھی دکھا دیے ہیں، لیکن وہ دشوار اونچی گھاٹی پر نہ چڑھا۔ اور کون سی چیز تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ وہ دشوار گزار اونچی گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کا، یعنی غلامی یا قرض سے چھڑانا ہے، یا بھوک و پیاس سے درماندگی کے وقت کھانا کھلانا ہے، قریبی یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر اس طرح
وہ ان لوگوں کے زمرے میں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ مبارک خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن جنہوں نے ہمارے احکام کا انکار کیا ہے وہ بد نصیب ہیں، ان پر بند کی ہوئی آگ نازل ہوگی۔ سورہ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الشمس پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سورج گواہ ہے اور اس کی روشنی اور حرارت، اور چاند جب وہ اس سورج سے اکتساب نور کرتا ہے، اور دن جب وہ اس سورج کو نمایاں کرتا ہے، اور رات جب وہ اسے ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان اور وہ عظیم ذات خداوندی جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین اور وہ عظیم ذات خداوندی جس نے اسے بچھایا ہے، اور انسانی نفس اور وہ عظیم ذات خداوندی جس نے اس کی تکمیل کی ہے، اور اس نفس کی بدی اور اس کے تقوی کے راستوں کو بتا دیا ہے۔ یہ سب اس امر پر گواہ ہیں کہ جس شخص نے اس اپنے نفس کو پاک کیا اس نے اپنی مراد پالی، اور جس شخص نے اسے شہوات میں گاڑ دیا وہ نامراد ہوا۔ دیکھو، سمود کی قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے وقت کے رسول صالح کی تکذیب کی۔ جب اس کا ایک بدبخت بھڑک اٹھا تھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا، اللہ کی طرف سے بطور علامت قائم کی ہوئی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے سے تعرض نہ کرو، مگر انہوں نے اس کی بھی تکذیب کی اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تب اللہ نے ان کے گناہ کی پاداش میں ان پر تباہی نازل کی اور انہیں برابر کر دیا، اور ان کے انجام اور پسماندگان کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔ سورہ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ اللیل پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ رات گواہ ہے جب وہ چھا جائے، اور دن جب وہ خوب روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق کہ در حقیقت تمہاری کوشش اور اس کی پاداش مختلف قسم کی ہے۔ سو جس نے تو اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، اسے تو ہم سہولت بہم پہنچائیں گے، اور جس نے بخل سے کام لیا اور آخرت کی پرواہ نہ کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو اسے ہم تنگی میں ڈال دیں گے، اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا۔ درست راستہ دکھا دینا یقیناً ہمارا کام ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے در حقیقت ہم ہی مالک ہیں۔ تو لوگو، میں نے تمہیں شعلہ زن آگ سے خبردار کر دیا ہے، اب اس میں کوئی بڑا بد نصیب گناہ گار ہی جھلسے گا۔ جو صداقت کی تکذیب کرتا اور اس سے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا متقی ضرور اس سے دور رکھا جائے گا۔ جو نفس کے تزکیہ کے لیے اپنا مال دیتا ہے جبکہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہ تھا، کہ اس انفاق میں اس کا بدلہ دینا اسے منظور ہو، اپنے رب الاعلیٰ کی خوشنودی چاہنے کے سوا اس کا کوئی مقصود نہ تھا، اور وہ خدائے برتر اس شخص سے ضرور خوش ہوگا۔ سورہ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الضحیٰ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ دن کا وقت جب وہ خوب روشن ہو چکا ہو گواہ ہے، اور رات جب وہ ساکن ہو، کہ اے محمد رسول اللہ، نہ کبھی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے
کبھی ناراض ہوا ہے۔ ہر بعد میں آنے والی گھڑی تمہارے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جس پر تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا سو پناہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں سرشار پایا تھا تو منزل مقصود پر پہنچا دیا، اور تمہیں کنبہ والا پایا تو غنی کر دیا۔ سو یتیم کو ذلیل نہ ہونے دو، اور نہ سوالی کو ڈانٹو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہو۔ سورہ الانشراح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الانشراح پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا تھا، اور تمہیں انشراح صدر نہیں بخشا، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا۔ تنگی کے ساتھ بڑی آسانی ہے، ہاں تنگی کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے۔ پس جب تم فارغ ہو تو کام میں لگ جاؤ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ سورہ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ التین پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ انجیر گواہ ہے، اور زیتون، اور پہاڑ سینا، اور یہ پر امن شہر مکہ جو امن والا بھی ہے اور امن دیتا بھی ہے، کہ ہم نے انسان کو یقیناً موزون ترین حالت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پاداش عمل میں نیچے سے نیچے درجے میں لوٹا دیتے ہیں، با استثناء ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مناسب صالح عمل کیے، تو ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ پس اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد اے رسول، جزا اور سزا کے معاملے میں کون تمہیں جھٹلا سکتا ہے؟ اور کیا پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورہ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ العلق پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی بھی اس نے ایک لوتھڑے سے تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بے انتہا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں، بلکہ یہ انسان حد سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو تمہارے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو روک ڈالتا ہے ایک عبادت گزار بندے کے لیے جب وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر وہ عبادت گزار بندہ سیدھے راستے پر ہے اور تقوی کی تلقین کرتا ہے، اور بتاؤ تو صحیح اگر اس نے یعنی روک ڈالنے والے نے تکذیب کی اور منہ پھیر لیا تو اس منکر کا کیا انجام ہوگا؟ کیا وہ روک ڈالنے والا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جیسے یہ منکر چاہتا ہے اس طرح ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کام سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی خطا کار پیشانی کے بالوں سے۔ سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم بھی دفاع کرنے والے بہادر بلا لیں گے، اس کے چاہنے کے مطابق ہرگز نہیں ہوگا۔ اے مخاطب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قرب الہی حاصل کرتے جاؤ۔
سورہ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ القدر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا تھا، اور کون سی چیز تمہیں آگاہ کر سکتی تھی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے سرانجام دہی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔